کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا دنیا میں، تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے وہ میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی، تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا نہ کہو. ہاں، شیطان کہہ رہے ہیں میرے خلاف بھی کلپ نہیں ریکارڈ کرانا، کلپ ریکارڈ کروانا ہے تو وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو. وہ پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا، منو نہ پیٹ، اپنی جان نو پیٹ. آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنی جان کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا، کوئی مشکل کشائی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم کوئی میری مدد کر سکتے ہو. دیکھ لیں، بالکل اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اگر کوئی امید بھی تھی کسی شیطان کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو گئی. یہ شیطان وہ بڑا شیطان بھی ہوگا اور اس کے جتنے چیلے ہیں وہ بھی شیاطین. ان بزرگوں کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. اور جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے پھر بزرگ کہیں گے ہاں بھائی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، دیکھو تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے. سورۃ العذاب میں بھی آیا اینڈ پہ جا کے، کیونکہ ہر آنے والا اپنے بعد آنے والے کے لیے تو بزرگ ہی ہے نا، اس کے لیے وہ غلط لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہے نا. انی کفرت بما اشرکتمونی، بے شک میں کفر کرتا ہوں، اس معاملے میں انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے من قبل، آج سے پہلے. یعنی میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. تم نے اپنا بیڑا غرق خود کیا. اگر تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے مقابلے پہ، اپنی نفسانی خواہشات کو شریک ٹھہرایا، تو میں اس سے بھی انکاری ہوں. میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو صرف دعوت دی تھی. برائی پہ تم خود چلے. اگر تم نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا تو مجرم تم ہو. میں اعلان برات کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. دیکھ لیں جی، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. شیطان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، شیطان کے ایجنٹوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جن بزرگوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خود جہنم میں پہنچ گئے. تو ادھر جا کے تو اللہ ہی کی بادشاہت ہے. دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی نہیں رکھی، پھر وہ تو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے، یوم التغابن ہے. یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، یہ آلموسٹ میں نے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے، صرف اس لیے کہ یہ قرآن حکیم میں اہم ترین مقام ہے. شیطان کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر عقائد اور نظریات پھیلے ہوئے ہیں نا، ایک آیت ان تمام عقائد اور نظریات کو غلط ثابت کر دیتی ہے. اکثر لوگ اپنے گناہوں کا، اپنے جرائم کا وبال شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی شیطان نے جو ٹروتھ ریویل کرنا ہے قیامت کے دن وہ دنیا میں بتا دیا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی برائی کو شیطان کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اس اعتبار سے تو ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بلانے والا ہے، وہ تو شیطان بھی ہے، ہمارا نفس بھی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ کیا ہوا ہے. فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان یعنی جن وہ برائی کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے. دعوت دونوں طرف سے آ رہی ہے. آپ کوئی اچھائی کا کام کریں، اندر سے آپ کو تھپکی ملتی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا، اگرچہ آپ کو اس کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے، لیکن دل سکون پکڑتا ہے کہ یار نہیں یہی کرنا چاہیے تھا. خیر ہے، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. یہ فرشتے کے ذریعے تھپکی ملتی ہے.
اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو دل جو ملامت کرتا ہے کہ غلط کام کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فرشتہ اللہ نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اسی صحیح مسلم کی حدیث میں جب ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ تھا، لیکن اللہ نے اس سے میرا مطیع کر دیا، وہ مجھے اب نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم، چونکہ انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ ایک لفظ ہے مخلص، مخلص کہتے ہیں اخلاص، کمٹمنٹ شو کرنے والا، مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے، وہ صرف انبیاء اکرام ہوتے ہیں علیہم السلام۔ لہذا قصہ آدم اور ابلیس میں جہاں کہیں شیطان کا یہ جملہ آتا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، وہاں مخلص بندوں سے مراد صرف انبیاء ہے۔ انبیاء کے بعد کوئی بھی مخلص نہیں ہے، سب کے سب مخلص ہیں، انہوں نے اپنی محنت سے ہی بچنا ہے۔ لیکن انبیاء کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی اسپیشل پروٹیکشن، وہ انہیں برائی سے بچا لیتی ہے۔ اس طرح کی پروٹیکشن عام بندوں کے کیس میں بھی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہے تو فرما سکتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا کرے گا، وہ خود ہی اس نے بچنا ہے تو بچنا ہے، اور اسی میں اس کے لیے انعام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے بچایا، اور پھر اس کے ساتھ آیا کہ بے شک ہمارے وہ مخلص بندوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ اللہ نے انبیاء کو اپنے لیے خالص کر لیا، باقی لوگ محنت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ خود سے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنانا ہوتا ہے، ان کی اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے، تکلیف سے وہ بھی گزرتے ہیں، آزمائش سے وہ بھی گزرتے ہیں، اور جو گناہ کی لذت ہے وہ والا معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی گناہ میں لذت موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ خاص کرم فرماتا ہے، اللہ کے خوف اور تقوی کا ایسا ان پہ غلبہ ہوتا ہے کہ گناہ کی لذت پھر پیچھے رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ لذت ان کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو ان کا ٹیسٹ ختم ہو جائے، ان کی تو پھر باقی لوگوں پہ فضیلت بھی ختم ہو جائے۔ لذت ہونے کے باوجود وہ خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے اسپیشل کرم کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ اس کو آپ دنیا میں ایک مثال سے سمجھیں، آپ کو کئی دن کا فاقہ ہو اور آپ کے سامنے آپ کی مرضی کا کھانا رکھ دیا جائے، بریانی یا چکن پلاؤ یا چکن قورمہ، جیسے ہی آپ روٹی کو ہاتھ لگائیں اور کوئی کلین شیف بندہ آ کے آپ کے کان میں کہہ دے کہ یہ جو علماء نے آپ کی دعوت کی ہے نا، اس کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے، آپ کو نہ علماء کی داڑھی نظر آئے گی نہ پگڑی، بھلے جھوٹی خبر بھی ہو، آپ یہ بھی نہیں کہیں گے نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، میں کھا کے چیک کروں گا۔ کھا کے چیک کرنا ہے، کھا کے دے تو آگے پہنچ جانا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کے کان میں آ کے یہ بات کر دے تو نہ صرف آپ اس کھانے سے رک جائیں گے بلکہ وقتی طور پہ آپ کی بھوک بھی مار جائے گی۔ اور یار اتنے بھوکے لوگ اتنے شوق سے کھانا لے کے بیٹھتے ہیں، بیوی کو ایسی بات کر دیتی ہے بندہ ادھر لقمہ پھینک دیتا ہے، اے بھیا جی کھانا ڈھونڈ میں کہ کھانا آگے، یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اور زہر ہو اگر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالکل یہی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس گناہ میں چھپا ہوا زہر نظر آ جاتا ہے،
انہیں وہ بریانی کی خوشبو، قورمے کی خوشبو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ جب آپ کا دھیان کسی چیز کی برائی کی طرف چلا جائے نا، آپ کو کہ جی چھوڑے جی زہر کو، خوشبو دیکھیں بریانی کی کیسی ہے، آپ کہیں گے جی لعنت ہے اس خوشبو کے اوپر کہ جس کے اندر میری موت چھپی ہوئی ہے. خوشبو بھی اس کی جو ہے نا اٹریکٹ کرنا آپ کو بند کر دے گی. ایک اور مثال، موٹر وے پہ آپ کبھی سفر کریں، جو بندے پہلی دفعہ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا، تو ظاہر ہے جو دونوں طرف کی گرینری ہے، خوبصورتی ہے، اور بالکل ایک دنیا سے الگ آپ جا رہے ہوتے ہیں ٹریولنگ کرتے ہوئے، انجوائے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو سخت پیشاب آیا ہوا ہے اور ڈرائیور کہتا ہے جی کہ اگلا سٹاپ تو آئے گا 50 کلومیٹر بعد، اس سے پہلے تو میں نے گاڑی کوئی نہیں روکنی، اور اس بس کے اندر کوئی انتظام بھی ٹوائلٹ کا موجود نہیں ہے، اس سخت تکلیف کے اندر اگر آپ کو کہ او دیکھ کتنا سونا درخت ہے یار، آپ کو کیا اس درخت کی خوبصورتی اٹریکٹ کرے گی؟ نہیں. آپ کی ٹوٹل توجہ اس وقت یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے میری عزت بچ جائے اور میں اس تکلیف سے نکل جاؤں. یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن آپ کسی اسٹیٹ آف مائنڈ ڈفرنٹ میں چلے گئے. جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اسپیشلی انبیاء اکرام علیہ السلام، وہ گناہوں سے بچتے اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ان چیزوں کی حقیقت کھول دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور اس کے اندر زہر ملا دیا. چھوٹا گوشت تھا، بکری کا گوشت، اور آپ بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے. آپ نے جیسی بوٹی اپنی زبان پہ رکھی، اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھ میں زہر ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہ تھوک دی. لیکن اس سے پہلے کچھ صحابہ کھا چکے تھے، وہ شہید ہو گئے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ ساتھ ساتھ پھر اس عورت کو بھی قتل کروایا گیا. البتہ نبی علیہ السلام کی زبان پہ رکھنے کی وجہ سے اس زہر کا اثر آپ کے اندر چلا گیا، اور پھر 4 سال کے بعد جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کو واپس کیا، اور آپ کی ڈیتھ اس زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی. بخاری میں آتا ہے اے عائشہ جو خیبر کے موقع پہ مجھے زہر دیا گیا وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہا ہے. تو یہ ایک معجزانہ معاملہ ہے. جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا، پھر ظاہر ہے آپ تو وہ اپنا پسندیدہ گوشت بھی اندر نہیں کریں گے، آپ نے تو تھوک دیا. تو شیطان جتنا مرضی مزین کر کے پیغمبروں کے سامنے، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے برائی کو پیش کرے، بہرحال جب ان کی توجہ اس عذاب کی طرف جاتی ہے، اس تکلیف کی طرف جاتی ہے جو اس چھوٹی سی لذت کے اگینسٹ ہونے والی ہے، تو ان کے لیے پھر اس لذت کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس لذت کے اندر چھپی ہوئی سزا کی کڑواہٹ، اس کی تکلیف ان کے اوپر ایسا غلبہ کرتی ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ مخلص بندے ہوتے ہیں. نان انبیاء کیا کریں گے؟ عددن انبیاء، وہ پھر دین کا علم اتنا حاصل کریں اور کانٹینیوسلی اللہ تعالی کے ساتھ کمیٹڈ رہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم مانتے ہیں کہ انبیاء اکرام تو معصوم ہیں، مخلص ہیں، لیکن انبیاء اکرام کے اہل البیت، ان کے جانثار صحابہ حضور کی صحبت کی وجہ سے یا انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے بہرحال اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان سے بھی گناہ پھر سرزد نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کی برائی اور اس کا عذاب ان پہ عیاں ہو چکا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کبھی بھی ان کا ہاتھ اس طرف بڑھتا نہیں ہے. جس کا ہاتھ ایک دفعہ گرم استری سے جل جائے نا، وہ دوبارہ ٹھنڈی استری کو بھی اس طریقے سے ہاتھ نہیں لگاتا، یوں کر کے صرف چیک کرتا ہے، بھلے اسے یقین ہو یہ ٹھنڈی بھی ہے، رسک کوئی نہیں لیتا نا. تو جن کے اوپر آخرت کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے، وہ بچ جاتے ہیں پھر اس طرح کی چیزوں سے.
اللہم اجرنا من النار. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.